صحابہ ابو بکر صدیق کی امامت میں کھڑے ہیں، نماز کھڑی ہوگی۔ اب جو مدینہ پاک دیکھ کر آئے ہیں، مدینہ پاک میں نمازیں پڑھ کر آئے ہیں، وہ جانتے ہیں جہاں آج گنبد خضرا ہے یہی حجرہ عائشہ الصدیقہ ہے۔ آپ نے تو لٹریچر تاریخ کا ماشاءاللہ بہت اعلیٰ تعلیم آپ کی، آپ نے تو بہت زیادہ پڑھا ہوگا، میرے جملے سے آپ بہت زیادہ مزہ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جو مدینہ پاک ہو کر آئے ہیں، جنہیں نماز پڑھنے کی سعادت ملی ہے اس دور کی مسجد نبوی، سبحان اللہ، جہاں محراب اور مصلی اس کی دائیں سائڈ پر بالکل سامنے اس مسجد کے آخری کنارے پر میرے پاک نبی کے حجرے کا دروازہ، آج گنبد خضرا۔ میں اس دور کی بات سنانے لگا ہوں۔ اس دور میں مسجد نبوی کا محراب درمیان میں، جہاں حضور نماز پڑھاتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ پیچھے ہوتے ہیں، نبی مصلی پر، اور جس طرف سلام پھیرتے ہیں دائیں جانب پہلی سمت سلام پھیرتے ہیں، تو اس سمت میں اس مسجد نبوی کے بالکل درمیان میں دائیں سائڈ پر میرے آقا کے حجرے کا دروازہ تھا۔ اب مزہ دیکھیے، سبحان اللہ بس نہیں، اس کو سمجھ لیں۔ اب میری آپ کا پتہ میں سبحان اللہ نہیں کہلواتا، اس لیے کہ میں کہتا ہوں اونچی بولے اور آپ کہیں کہ یہ سبحان اللہ اللہ تک پہنچتی ہے، مدینے تک پہنچتی ہے، بابا وہ نہیں پہنچتی وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اب میرا جملہ سنیں، مجھے نہیں عادت اونچی کہلوانے کی، میں کہتا ہوں دل میں کہیں بس یاد رکھیں، دل اس کو یاد رکھیں۔ میرے آقا کا حجرہ ادھر، اور قربان جاؤں اب مصلی پر حضور، صدیق اکبر کی بات بعد میں کرتا ہوں، اس کا جملہ سنیے علامہ صدیقی صاحب، مصلی پر حضور، پیچھے نمازی۔ اب جب نماز میں سلام پھیرتے ہیں، تو اتنے علماء بیٹھے، سب سے پوچھے کیا حکم ہے؟ جب سلام پھیرنے کی باری آئے تو سر اٹھا، آنکھیں اٹھا، پہلے اپنے سلام میں اپنے ایمان کو شامل کر، اپنے سلام میں اپنے ایمان کو شامل کر۔ اب ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو اپنے سلام میں شامل کر، پھر دائیں طرف سلام پھیر، ادھر کے نمازیوں اور فرشتوں کو شامل کر۔ عشق کا جملہ یہ ہے، اب صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اب صحابہ نماز میں آئے، عرض کی پروردگار عالم ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، بتا حالت نماز میں سلام پھیرنے کی باری آئے تو کیا کریں؟ پہلے رخ کدھر کریں؟ فرمایا صحابہ تمہاری نگاہوں کے سامنے وجود مصطفیٰ ہے اور تمہاری دائیں جانب حجرہ مصطفیٰ ہے۔ نگاہوں کے سامنے وجود مصطفیٰ ہے، دائیں جانب حجرہ مصطفیٰ ہے، دروازہ مصطفیٰ ہے۔ جب سلام پھیرنے کی باری آئے، سلام پھیرنے کی باری آئے تو فرمایا اپنے سلام میں نگاہیں اٹھا کر پہلے وجود مصطفیٰ کو دیکھا کرو، پھر در مصطفیٰ کو دیکھا کرو۔ پہلے ادھر سلام پھیر جدھر در مصطفیٰ ہے، جدھر دروازہ مصطفیٰ ہے۔ تو جنہوں نے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی ہیں نا، وہ جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرتے ہوئے اب ادھر منہ کرتے ہیں تو ان کی نگاہیں سب سے پہلے آج گنبد خضرا پہ جاتی ہیں، اور اس دور میں در مصطفیٰ پر جاتی تھی۔ اللہ اس طرف پہلے سلام کیوں پھروا رہا ہے؟ اس طرف پہلے سلام کیوں پھروا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اسی طرح وہ دروازہ ہے جس دروازے کو دیکھ کر بریلی کا تاجدار بول اٹھا۔ سبحان اللہ۔
فرمایا ادھر پہلے سلام پھر، اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ تم نماز پڑھنے کے لیے اس لیے آئے نا کہ خدا مل جائے، تم نے نماز اس لیے پڑھی، نماز میں اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی کہ اللہ مل جائے۔ فرمایا نماز پڑھنے والے اب رخ کر ادھر جہاں سے خدا نے ملنا ہے، رخ کر ادھر جدھر سے خدا نے ملنا ہے۔ اللہ تو کہاں ملے گا؟ تو بریلی کا تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ گنبد خضرا کی چوکھٹ کو بوسہ دے کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج بات سمجھ میں آ گئی کہ سلام مدینہ پاک میں جب پھیرا جاتا ہے تو پہلے رخ ادھر کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ فرمایا لوگوں اگر خدا کی تلاش کرنا چاہتے ہو، اللہ کی تلاش میں آنا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ پر آ جاؤ، اللہ کی نعمتیں بھی یہاں سے ملتی ہے، خدا کا عرفان بھی یہیں سے ملتا ہے۔ اور آج جب حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، اب حالت نماز میں